ایپسٹین جیفری فائلز کے منظر عام پر آنے کے بعد اب کسی خوش فہمی کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ دنیا بھر میں مختلف ممالک کا حکمران اور سیاسی طبقہ یا تو دجالی اور سامراجی قوتوں کے ایجنڈے کو من و ان قبول کرنے پر مجبور ہے، یا پھر ان کے کردار کے پوشیدہ اور کمزور گوشے بے رحمی سے عوام کے سامنے لا کر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اور اگر کہیں بلیک میلنگ کا کوئی مؤثر ہتھیار میسر نہ آئے تو پھر انجام اس سے بھی زیادہ شفاف ہوتا ہے: کردار کشی، تختہ الٹنا یا براہ راست موت۔ اسی سلسلے کی ایک تازہ اور ہولناک مثال لیبیا کے سابق صدر کرنل معمر قذافی اور ان کے صاحبزادے سیف الاسلام قذافی کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سیف الاسلام قذافی گزشتہ روز طرابلس میں قائم طاقتور ملیشیا 444ویں بریگیڈ کے ساتھ مبینہ جھڑپ کے دوران مارے گئے، جبکہ مقامی میڈیا کے مطابق انہیں ان کے گھر میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اگرچہ 444ویں بریگیڈ نے اس قتل میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے، تاہم سیف الاسلام کے مشیر عبداللہ عثمان نے ملیشیا کے ساتھ مسلح تصادم کے بعد ان کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ سیف الاسلام قذافی مرحوم صدر معمر قذافی کے دوسرے بیٹے تھے۔ اپنے والد کے دور حکومت میں وہ خود کو ایک اصلاح پسند رہنما کے طور پر پیش کرتے رہے اور عالمی سطح پر انہیں ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ جون 2011 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت نے ان پر انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات عائد کرتے ہوئے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ 2017 میں ان کی رہائی عمل میں آئی، جس کے بعد وہ طویل عرصے تک روپوش رہے اور سیاسی واپسی کی کوششیں کرتے رہے۔ 2021 میں انہوں نے صدارتی انتخاب لڑنے کا اعلان بھی کیا، مگر انہیں انتخابی عمل میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی گئی۔ سیف الاسلام اس رہنما کے فرزند تھے جس نے لیبیا کو طویل عرصے تک ایک سامراج دشمن، خود مختار اور فلاحی ریاست کے طور پر پیش کیا، ایک ایسا لیبیا جہاں امن و امان، معاشی استحکام اور قومی وقار موجود تھا، جو کبھی امریکی یا یورپی طاقتوں کے سامنے سرنڈر کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اور جب معمر قذافی کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر یہی دردناک سوال تھا: میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ قذافی کی شہادت کے بعد منظر عام پر آنے والی پرانی خفیہ ای میلز اس قتل کے پس پردہ اصل محرکات کو بے نقاب کرتی ہیں۔ ان دستاویزات سے واضح ہوتا ہے کہ معمر قذافی کو محض اس لیے راستے سے ہٹایا گیا کیونکہ فرانس اور اس کے اتحادی افریقی ممالک میں اپنی مالی و معاشی اجارہ داری برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی 2016 میں سامنے آنے والی خفیہ ای میلز، جن میں سے تقریباً 3000 ای میلز امریکی محکمہ خارجہ نے جاری کی، اس بات کے ناقابل تردید شواہد فراہم کرتی ہیں کہ مغربی طاقتوں نے نیٹو کو قذافی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے بطور آلہ استعمال کیا۔ یہ کارروائی نہ تو عوامی فلاح کے لیے تھی اور نہ ہی جمہوریت کے نام پر، بلکہ اس کا اصل مقصد قذافی کے اس انقلابی منصوبے کو ناکام بنانا تھا جس کے تحت وہ سونے کی بنیاد پر ایک مشترکہ افریقی کرنسی متعارف کرانا چاہتے تھے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو مغربی مرکزی بینکنگ نظام اور یورپی کرنسیوں کی اجارہ داری کو شدید خطرہ لاحق ہو جاتا۔ اپریل 2011 میں ہلری کلنٹن کو ان کے مشیر اور دیرینہ ساتھی سڈنی بلومنتھال کی جانب سے بھیجی گئی ای میل، جس کا عنوان تھا فرانس کا کلائنٹ اور قذافی کا سونا، مغربی ممالک کے اصل اور بہیمہ عزائم کا واضح اعتراف تھی۔ اس ای میل میں درج تھا کہ فرانس کی قیادت میں نیٹو افواج نے لیبیا پر حملہ اس لیے کیا تاکہ ایک طرف لیبیا کے تیل کے ذخائر پر قبضہ حاصل کیا جا سکے اور دوسری طرف قذافی کے اس منصوبے کو دفن کیا جا سکے جس کے ذریعے وہ فرانس کے زیر اثر افریقی علاقوں فرینکوفون افریقہ میں مغربی غلبے کو چیلنج کر رہے تھے۔ فورن پالیسی جرنل کے مطابق انہی ای میلز میں سابق فرانسیسی صدر نکولس سارکوزی کو لیبیا پر حملے کے سب سے بڑے خواہش مندوں میں سر فہرست قرار دیا گیا۔ ان ای میلز میں 5 بنیادی مقاصد واضح طور پر بیان کیے گئے: لیبیا کے تیل پر قبضہ، خطے میں فرانس کا اثر و رسوخ، فرانس کے اندر سارکوزی کی سیاسی ساکھ کو بہتر بنانا، فرانسیسی عسکری ماقیادی کا اظہار اور افریقی خطے میں قذافی کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنا۔ اسی تناظر میں معمر قذافی کے طویل عرصے تک ترجمان رہنے والے موسیٰ ابراہیم نے روسی ٹی وی کے پروگرام گوئنگ انڈر گراؤنڈ کو انٹرویو دیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ معمر قذافی کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ وہ افریقہ کو غیر ملکی استحصال، سامراجی لوٹ مار اور مالی غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ یہ داستان محض لیبیا کی نہیں بلکہ ہر اس آزاد نوم کے لیے ایک سبق ہے جو سامراجی نظام کو چیلنج کرنے کی جرأت کرتی ہے۔